مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، آج ہم بات کریں گے کیا شریعت کے ختم ہو جانے سے ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے یا ہم بالکل آزاد ہو چکے ہیں؟ کیونکہ آج کل جب ہم مسیحیوں کے رویے کو دیکھتے ہیں تو بڑا عام سا خیال ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم سوچتے ہیں کہ شراب پینا کوئی غلط بات نہیں۔ کچھ مسیحی ایسا سوچتے ہیں جن کو ہم نومنل مسیحی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی غیر قوموں کا بھی خیال ہے کہ جو مسیحی ہیں ان کے لیے شراب پینا جو ہے حلال ہے، جائز ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اپنے گیسٹ سے، بشپ اعجاز عنایت صاحب سے۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو ویری مچ۔ مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جی بشپ صاحب، شریعت کے جو ہے ختم ہو جانے سے ہم پہ کیا ہر چیز جائز ہو گئی ہے یا ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ میں شریعت کو معکوف کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ بلکہ وہ جو باتیں شریعت کی باتیں تھیں ان کے جو روحانی مقاصد تھے خدا کی طرف سے، جن بنیادوں پر شریعت عطا فرمائی گئی تھی، ان کی روحانی سوچ تک ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جو ہم نے غالباً شروع کے جو ہماری ایپیسوڈ تھے ان میں ہم نے پڑھا تھا، خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا اور کھل کے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور وہ اس سے ہمیں ایک سٹیپ اور آگے لے کے جاتے ہیں کہ جو روحانی اصول ان احکامات کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے دھیان لگاؤ، خدا کے روح کی مدد مانگو۔ مثال انہوں نے دی کہ تم اگلوں سے کہا، سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں، اب اس کو بڑھا رہے ہیں کہ خون کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم معاف نہیں کرتے، ہم عداوت رکھتے ہیں، ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ خداوند اس روح کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ عداوت کی، دشمنی کی، بدلہ لینے کی روح کو ختم کرو۔ اب وہ اس کے روحانی معنی پر لے کے جاتے ہیں ہمیں۔ اسی طرح سے دیگر ساری جو باتیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میں کسی کے خلاف نہ کوئی ججمنٹ ہو رہا ہوں، نہ میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں، نہ کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 احکام میں چوری گناہ تھی تو آج بھی چوری گناہ بھی ہے، اور یہ حکومت کا جرم بھی ہے۔ یہ تعزیر کے تحت آتا ہے۔ جو چوری کرتا ہے اس کو سزا ملے گی۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کا لالچ نہ کر، آج بھی وہی بات ہے۔ اس زمانے میں کہا گیا تھا کہ میرے علاوہ تیرے حضور کوئی دوسرا خدا نہ ہو، تو آج بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو پہچان، اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اور خدا کے پاک روح کے نازل ہونے کے وسیلے سے، جو خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے کی وجہ سے نازل ہوا کہ میں جا کر تمہیں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ اب رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہی جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ یعنی ہم پابند ہیں کہ اپنے کان کھلے رکھیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اب کلیسیا بنیادی طور پہ ایمانداروں کی جماعت ہے، تو ہر ایک ایماندار کے لیے اپنے کانوں کو، روحانی کانوں کو درست رکھنا اور خداوند کی طرف لگا کے رکھنا کہ اے خداوند فرما، تیرا بندہ تیری بندی سنتی ہے۔ تو اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے
وہ یہ ہے کہ ہم ان احکامات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں کہ میں نے چوری نہیں کرنی. چوری کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ لالچ. لالچ. خدا پہ بے اعتمادی کہ خدا مجھے روٹی نہیں دے گا، میں چوری کروں گا تو مجھے روٹی ملے گی، میں چوری کروں گا تو میرا کام چلے گا. خدا کی ذات پہ ایمان ہے تو میرا خدا وہ خدا ہے جو کبوں کے ذریعے روٹی دے دیتا ہے. بالکل. وہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اگر میں فرماؤں گا تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں سے کتنے پل گئے. خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں. تم روٹی کھاتے رہتے ہو اور روٹی کھاتے کھاتے مر جاتے ہو. کھاتے اس لیے ہو کہ زندہ رہو، لیکن یہ روٹی کھاتے کھاتے مر جاتے ہو. لیکن وہ روٹی جو میں ہوں، وہ میرا گوشت اگر فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو اس روٹی میں سے کھائے گا اور اس خون میں سے پیے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. جس کو ہمیشہ کی زندگی کی سمجھ آ جائے گی اور وہ پھر چوری نہیں کرے گا. وہ پھر اس کے ذہن میں اب خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے. تو لالچ ہوگا تو ہم چوری کریں گے. اب اسی طرح سے اپنا خدا کو ماننا ہے کہ جب ہم پہچانتے ہی نہیں، اپنے ذہن میں خیالی خدا بنا لیتے ہیں تو وہ خیالی بت پرستی بن جاتی ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ جو آج کل کا تصور ہے، بین الاقوامی تصور ہے. ہم نے جو ایشو شروع کیا یہ بین الاقوامی ایشو ہے. تقریباً ہر جگہ پہ ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ان دونوں میں فرق کرنا، تمیز کرنا سیکھو. ایک طرف خدا کی بادشاہت ہے، تم خدا کی بادشاہت کے فرزند ہو، تم خدا کی بادشاہت کے شہری ہو. اور اگر تم شہری ہو تو وہ فرائض جو خدا کی بادشاہت کے فرائض ہیں، خدا کے بیٹے ہوتے ہوئے جو آپ پہ فرض ہیں، آپ ان کو فرضوں کو پورا کریں. اور دوسری طرف شیطان کی دنیا ہے، وہ کھلا راستہ ہے، اس میں جو مرضی کرتے رہیں. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں 1 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 9 آیت. کیا تم نہیں جانتے؟ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ اب تک تم کو جان لینا چاہیے تھا. اب تک یہ تمہیں قاعدہ آ جانا چاہیے. قاعدہ ایک طریقے کو کہتے ہیں. جی. خدا ان کے پاک کلام میں تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو بے قاعدہ چلتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بے قاعدہ چلتے ہیں یا جو اپنا قاعدہ بنا لیتے ہیں. قاعدہ ایک طریقہ کار کو کہتے ہیں. یہاں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جان لینا چاہیے تھا. مجھے یہ بتانے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے تھی. تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا. کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ گئی. خداوند یسوع مسیح کی آمد کا مقصد ہی یہی تھا. اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، صفائی کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کر لے تو اسے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. تو یہی بات یہاں پہ لکھی ہے. اور پھر آگے زور دے کے لکھا ہے، زور دے کے فریب نہ کھاؤ. اگر تم نے نہیں جانا، اگر تم نے نہیں سمجھا، اگر تم نے اپنی پوزیشن کو نہیں جانا، اگر تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ تم خدا کے بیٹے ہو اور تم خدا کی بادشاہت کے لوگ ہو اور خدا کی بادشاہت کے شہری ہو، تو پھر تم فریب کی زندگی گزار رہے ہو. اپنے آپ کو مسیح کہتے ہو اور ہے نہیں، تو پھر سوچو. فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ. نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، اور نہ ظالم. گنے فہرست ہے. اور بات کہاں شروع ہوتی ہے؟ حرام کار سے. حرام کار سے. اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز حرام نہیں. جو حرام ہے خدا ہم چاہتا ہے کہ ہم سمجھے کہ حرام کیا ہے. خدا ہم سمجھتا ہے کہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ حرام کیا ہے. جو چیز خدا کو پسند نہیں وہ ساری کی ساری حرام ہے، چاہے وہ سوچوں میں ہے، چاہے وہ خیالوں میں ہے،
چاہے وہ خواہشوں میں ہے، جو چیز خدا کو پسند نہیں اور ہم جانتے ہیں خدا کو پسند نہیں. ابھی گزشتہ دنوں یہی میرے سے کوئی ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ شریعت میں اور مسیح کے ساتھ چلنے میں کیا فرق ہے. میں نے کہا کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. وہ بھی خدا نے ظاہر کیا تھا، اپنی مرضی ظاہر کی تھی. اور اگر آج کے دن میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں، اور پھر میں دوبارہ دہرا کے کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کے باہر کسی ایماندار کی کوئی جگہ نہیں ہے. یا تو ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہیں یا ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن میں نہیں ہیں. جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. اور آج پھر میں دوہرا کے کہتا ہوں کہ اس کا ڈی این اے چینج ہو گیا ہے. جی بالکل. اس کی خواہشیں چینج ہو گئی ہیں، اس کی منزل چینج ہو گئی ہے، اس کی نظریں چینج ہو گئی ہیں. اب یہ مثال کے طور پر آپ لے لیں، بت پرست، بت خیالی بھی ہوتے ہیں اور بت پتھروں کے، لکڑی کے یا مختلف اشیاء کے، یہاں تک کہ سونے کے بھی بنائے جاتے ہیں. سونا جو مالدار ہے وہ اپنے خدا کو بڑا بنانا چاہتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں لاہور گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک اچھے دوست تھے، بھائی تھے، غیر قوم کے تھے. ان سے بات شروع ہو گئی تو وہ میرے پوچھنے لگے کہ جی آپ کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے. میں نے کہا ہماری تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو پہچان. ہماری تعلیم کی تو بنیاد پرانے عہد نامے میں بھی یہی تھی، اور اس نئے عہد نامے میں بھی یہی ہے کہ تو اپنے خدا کو پہچان. اور جو خدا کو پہچانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو جانتا ہے، اور جو خدا کو جانتا ہے وہ خدا کے دل کی بات کو جانتا ہے. اور جو خدا کے دل کی بات کو جانتا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ دل کا معاملہ ہے، بالکل، کہ ہم نے اپنے خدا کے دل کو راضی کیسے رکھنا ہے. تو پھر ہم خداوند کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اس کی صلاحیتوں کو، اس کی محبت کو، اس کے رحم کو، اس کے فضل کو. اور خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا غیور خدا ہے. بے شک. وہ اس کا رحم اس کے انصاف پر غالب آتا ہے. یہ اس کی محبت ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹا فدیے کے طور پر ہمیں دیا. لیکن وہ غیور خدا بھی ہے. وہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بیٹے کی دلہن دنیا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہے. اس کے بیٹے کو اگنور کرے اور دنیا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہے. اس بات کو بڑی دھیان سے سنیں. خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے بری نظر سے کسی اور کی طرف دیکھ لیا اس نے اس کے ساتھ بدی کر لی ہے. یہ ساری چیزیں حرام کاری میں آتی ہیں. دنیاوی حرام کاری ہے تو روحانی حرام کاری بھی ہے. اگر دنیاوی بت پرستی ہے تو روحانی بت پرستی بھی ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں روحانی پرسپیکٹیو میں، روحانی طریقے سے، روحانی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے، سمجھنے، جاننے کی اور مزاج اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ جس شخص کی میں بات کر رہا تھا اس نے پوچھا، تو میں نے کہا جب خداوند یسوع مسیح میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر کی گمراہی کی باتوں میں جائیں گے؟ پھر کیوں ہم وہ جو خدا کے تقاضے تھے ان کو نظر انداز کریں گے؟ جو کہتے ہیں کہ یہ شریعت ختم ہو گئی ہے، جب خدا کی حضوری میں آپ رہیں گے تو آپ تو اس سے اگلے درجے پہ پہنچ گئے. آپ کی منزل اور زیادہ. آپ عام جس طرح جو میں ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے کسی پروگرام میں، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ ہیکل جو بنی تھی وہ خدا کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق بنی تھی اور اس میں پاک ترین مقام تھا. اب ہم عام حصے میں وہاں تک محدود نہیں ہیں. اب چونکہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، ہم مقدس مقام تک یعنی خدا کی حضوری تک، خدا کے پاک روح تک ہماری رسائی ہو گئی ہے. سو ہم خدا کا پاک کلام پڑھتے ہوئے یہ جانیں، یہ سوچیں، یہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے فریب نہیں کھانا. فریب کون دیتا ہے؟ ابلیس فریب دیتا ہے تاکہ ہم غلط فہمی کا شکار رہیں. جو ہمارا دل کرتا ہے وہ کر لیں، جو ہماری خواہش ہے وہ اس کو جائز ناجائز طریقے سے پورا کر لیں. لیکن یہاں خداوند کا کلام سچائی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ سکھانے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، فریبی دنیا میں مت رہو.
اپنے آپ کو حقائق کی دنیا میں، سچائی کی دنیا میں لے کر آؤ۔ خدا کو پرستانوں کی ضرورت ہے، اور ایسے پرستانوں کی ضرورت ہے جو روح کے ساتھ بھی پرستش کریں گے اور سچائی کے سچائی ساتھ، کے ساتھ. اور یہ دونوں، روح بھی اور سچائی بھی، روح خدا کا پاک روح ہے، سچائی خدا کا پاک کلام ہے، یہ دونوں ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم فریب کی دنیا میں، ابلیس کی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو بالکل. اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا جو اس کلام کے حوالے سے جو دوسرا حصہ ہے، لکھا ہے کہ بعض تم میں ایسے ہی تھے، بعض تم میں ایسے ہی تھے۔ کیوں کہا ہے کہ بعض؟ بہت سارے لوگ اس فریسی کی طرح جو ہیکل میں گیا اور اس نے جا کے بڑے فخر سے کہا خدایا میں یہ عام گناہ گاروں کی طرح گناہ گار نہیں ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے۔ لیکن یہاں پر خدا جب بدل دیتا ہے تو وہ جو ہمارے وہ گناہ جو گندی دھجیوں کی طرح ہیں، جو ارغوانی ہیں، ان کو بھی دھو کے اپنے بیٹے کے لہو میں دھو کے وہ برف کی مانند اجلا کر دیتا ہے۔ اسی واسطے لکھا ہے کہ بعض وہ فریسی کی طرح انہوں نے گناہ تو نہیں کیا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، لیکن وہ اس طرح کے راست باز نہیں ہیں، اس طرح کا رشتہ ان کا نہیں ہے جس طرح کا رشتہ خدا چاہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو۔ باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو باپ کی ہر ایک خواہش کی سمجھ ہوتی ہے۔ وہ جو سمجھدار بیٹے ہیں وہ ماں باپ کی آنکھ کے اشارے کو سمجھتے ہیں، وہ ان کے دل کی بات کو سمجھتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر ہوں، اپنے دوستوں کی مجلس میں ہوں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کی جو تربیت ہے وہ کیا تھی، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ غلط کاموں پہ اگری نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نہیں میری ماں نے منع کیا ہوا، میرے باپ نے منع کیا۔ اور یہاں روحانی طور پہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام سے، مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یاد کر کہ تو کس جگہ سے گرا ہے۔ خدا کے حضور راست باز کا ایک مقام ہے، اس نے اس کو ایک درجہ دیا ہے، اس نے اس کو ایک نیا درجہ دیا ہے، ایک نیا مقام دیا ہے۔ جو پرانے عہد نامے میں شریعت تھی اس سے ایک بلند مقام دیا ہے۔ اب ہم خدا کے بیٹے کے ہم میراث ہیں، اب ہم خدا کی بادشاہت کے لوگ ہیں۔ تو شراب جو ہے، شراب کے بارے میں جو پرانے عہد نامے میں خدا کے نذیر ہوتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کیا ہوتا تھا، ان کو خدا کے نذیر کہا جاتا تھا۔ وہ مخصوص کر لیتے تھے، نہ ان کے سر پہ اسرا چلتا تھا، نہ ان کے لیے ممانعت تھی، اور نبیوں کے لیے ممانعت تھی کہ وہ شراب یا میں نہ پیے، کیونکہ میں اور شراب جو ہے وہ جب ہم جو وقت ہمارا دعا کا وقت ہے، خدا کے ساتھ وقت ہے، کہیں ہم سے جانے میں انجانے میں بے حرمتی نہ ہو جائے، ہم خدا کے گناہ گار نہ ہو جائیں اپنے دماغ کے آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے۔ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلانا ٹونو ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دماغ میں نہیں ہے، اس کا کنٹرول اپنے دماغ پہ نہیں ہے۔ جب میں روحانی طور پر اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میرے ذہن میں ہر طرح کے خیال آ سکتے ہیں، ہر طرح کی گندی خواہشیں آ سکتی ہیں، ہر طرح کے زبان میں غلط لفظ آ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ گالیاں بکنے والے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہماری عام گفتگو، جو دوستوں کی گفتگو تک گالیوں سے شروع ہوتی ہے، وہ فلانے تو کہاں تھا۔ عام سڑکوں پہ آپ کو بڑی رنگ برنگی اس طرح کی فوش زبان سننے کو ملتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ صرف یہاں مشرق میں نہیں، مغرب میں بھی، معاف کرے میں وہ زبان نہیں استعمال کرنا، ہلکا لفظ استعمال کر کے، کہ اس طرح کے جو لفظ ہیں غیر اخلاقی لفظ، وہ ان کے خاندانی گفتگو کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ گالیاں بکنے والے اور ظالم، بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا پہ نوکروں پہ، اپنے کام کرنے والوں پہ، جو بڑے بڑے ایکسپلائٹرز ہیں، جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ تو ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، لیکن بہت سارے والدین اپنے بچوں پر، گھر میں کام کرنے والے نوکروں پر
بڑا ظلم کرتے ہیں. اکثر ہم ٹی وی میں اور اخباروں میں سنتے رہتے ہیں کہ جی گھروں میں کام کرنے والی جو بچیاں ہیں وہ جو مالکن ہے یا مالک ہے اس نے غصے میں آ کے، اور ظاہر ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ ظلم کریں گے. انہوں نے ان کے ہڈیاں پسلیاں تک توڑ دی ہوئی ہیں. یہ خدا کی مخلوقات کے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہے. اگر آج میں چور ہوں، اگر آج میں گناہ گار ہوں، آج میں غلط کار ہوں، آج میں حرام کار ہوں، اور رات کو میں توبہ کر لیتا ہوں تو میرے تو گناہ سارے دھل جائیں گے. تو پھر آپ کی جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ کس کھاتے میں جائیں گی؟ تو ہم دوسروں پر انگلی بہت جلدی اٹھا دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں رہیں اور محدود رہیں، ڈرتے رہیں، خدا کے تابع رہیں، خدا کے روح کے تابع رہیں. شب صاحب، شراب بیچنے کا جو لائسنس ہے یہ بھی مسیحی اور دوسرے جو ہیں وہ ہندوز جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، پیتے سب ہیں اور لائسنس لے لیتے ہیں یہ. اور یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا اس پہ پلیز روشنی ڈالیں. یہ بہت بڑا کاروبار ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. بہت بڑا کاروبار ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. کاروبار اس طرح سے ہے کہ دیکھیں حکومت کو بہت ٹیکس جاتا ہے، یہ ایک بات ہے. لیکن جو حکومت کے بہت سارے کاریگر لوگ ہیں وہ انہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے اس میں. اچھا. وہ اس کی کمائی کھاتے ہیں. ہمارے کرسچن اور ہندو بہت سارے لیڈرز جو ہیں انہوں نے شراب خانے کھولے ہوئے ہیں، اس میں سے کمائی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کاروبار کی ہے. اور شروع میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسیح جو تھے انہوں نے پرمٹ بنا کے رکھے ہوئے تھے، لیتے وہ تھے اور پھر وہ آگے دوسروں کو بیچتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سے وہ منافع لیتے تھے اور جائز کمائی کرتے تھے. تو ایک وقت تھا کہ مجھے جب کوئی لوگ آتے تھے تو میں چٹھی دے دیتا ہوتا تھا، لیکن اینڈ میں لکھ دیتا ہوتا تھا کہ دس لیٹر از ناٹ ویلڈ فار لیکر پرمٹ. میں اس کے اوپر لکھ دیتا تھا کہ بھئی یہ لیٹر جو ہے اس کے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ میں نے اس کو دیا ہے، یہ شراب کے پرمٹ کے لیے کارآمد نہیں ہے. تو کئی لوگ واپس آپ کے لڑتے تھے، جی یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی میں شراب پلانے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ خدا نے کام میرے سپرد نہیں کیا، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میرے کام کا حصہ نہیں ہے. آپ مجھے غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرو. اگر آپ نے پینی ہے تو آپ کا ذاتی فعل ہے یا پسند ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے میں اس کا حصے دار نہیں بن سکتا. ایک تو میں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا کاروبار ہے. دوسری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی منافقت ہے، بہت بڑی منافقت کر. میں کھل کے اور سچائی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف کے کہہ رہا ہوں کہ پینے والے غیر مسیحی اور غیر ہندو ہوتے ہیں. اکثریت جو پیتے ہیں شراب وہ نہ کرسچن ہوتے ہیں، نہ ہندو ہوتے ہیں، نہ اور کسی مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اکثریت جو پاکستان کی اکثریت ہے اہل اسلام کی، زیادہ وہ پیتے ہیں. ہوٹلوں میں چلے جائیں، گھروں میں، محفلوں میں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ اور میں اتنے نام ہی نہیں یاد کر سکتے جن کے ذائقے ان کو آتے ہیں. اور یہ انتہائی منافقت ہے. یہ اب کافی عرصہ پہلے ہم نے، میں اس وقت پنڈی میں تھا لاہور میں، اور وہاں پہ تحریک چلی کہ ہمارے نام پہ یہ شراب فروشی جو ہے اس کو بند کرو. ہم نے لکھ کے دیا، لیکن کچھ ایسے فرقے تھے جن کے بزرگوں نے، جن کے لیڈروں نے لکھ کے دیا کہ ہماری فیس کا، ہمارے جو عیدیں منائی جاتی ہیں اس کا یہ حصہ ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہم سب کے سب شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. میں نے عرض کیا کہ پرانے عہد نامے میں یہ حکم تھا، باضابطہ حکم تھا کہ خدا کا کوئی نذیر، کوئی نبی وہ شراب نوشی، مے نوشی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو خدا کے حضور جاتے ہوئے اس کو تمیز نہیں رہے گی کہ میرے جو روحانی آداب ہیں وہ کیا ہے.
آج ہم سب کے سب شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، اس واسطے خدا کا کلام کہتا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے، کہ وہ شراب پی کے تو کوئی آ جائے اس کے پاس، اسے کہے جی میرے لیے دعا کرو، تو وہ کس روح میں ہے؟ خدا کا کلام تو چاہتا ہے کہ ہم وقت بے وقت روحانی طور پہ مستعد رہیں۔ بے شک۔ تو اگر شراب پی ہوئی ہے تو کوئی دعا کرانے کے لیے آ گیا جی میری بیٹی میں بدبو ہے اس کے لیے دعا کریں، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں۔ میں نے یہ ساری چیزوں کی وضاحت بہت زیادہ نہیں کی ہے۔ لالچ کے بارے میں لکھا ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ جو اصول ہے کہ یہ جو باتیں لکھی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے، صفائی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے، ان کی ایک لسٹ ہمارے سامنے ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھلی چھٹی ہے تو ہم غلط ہیں۔ ہمیں کھلی چھٹی نہیں ہے، ہم خدا کی بادشاہت کے ایلچی ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کی بادشاہت کے لوگ ہیں، ہم خدا کے وہ لوگ ہیں جن پر خدا کے پاک روح کی مہر ہے۔ اب میں بڑی سادگی سے سیدھے سلام کہ وقت بے وقت مستعد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی کہہ رہا دعا کرو، تو آپ اس روح میں ہوں، دعا کی روح میں ہوں، اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں پھر دوبارہ دہرا کے کہتا ہوں کہ خدا کا پاک کلام ہر روز ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس سوچ میں رہیں کہ ہم کس روح کے ہیں۔ آمین۔ آپ دعا کریں اپنے لیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور دیکھتے رہیں پروگرام مسیحی نقطہ نظر۔ اپنے سوال پوچھیں، اسکرین پر موجود آپ کے سامنے کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ فون اٹھائیے، کال کیجئے، سوال کیجئے۔ مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔